सुकरात दुनिया फ़लसफ़ा का अज़ीम और जलील मर्तबत मुअल्लिम था, जिसने 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में मग़रिबी फ़लसफ़ा की बुनियाद रखी। सुकरात 470 साल पहले यूनान के मारूफ शहर एथेंस में पैदा हुआ। इसकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में तहरीरी शवाहिद नापेद हैं, ताहम अफलातून और माबाद फ़लसफ़ा के हवाले बताते हैं कि वो एक मुजस्समा साज था, जिसने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा लिया और दाद शुजात पाई। ताहम अपनी इल्मी मसाई की बदौलत उसे घर बार और ख़ानदान से ताल्लुक़ ना था। अहबाब में इसकी हैसियत एक इखलाकी और रूहानी बुज़ुर्ग की सी थी। फितरतन सुकरात नहायत आला इखलाकी और साफ़ का हामिल था, हक परस्त और मुनसिफ मिजाज उस्ताद था। अपनी इसी हक परस्ताना फितरत और मुसलसल गौलो फ़िक्र के बाइस आखिर उम्र में इसने देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में जमहूरिया एथेंस की अदालत ने 399 कबल मसीह में इसे मौत की सज़ा सुनाई। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको सुकरात की ज़िंदगी के भेद मालूम हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वो यूनान के रवायती शहरियों की तरह खूबसूरत और पुरकशिश ना था, बल्कि वो जिस्मानी लिहाज से भद्दा और बदसूरत था। इसलिए इसके बचपन के स्कूल के साथी इसे मेंढक कहा करते थे। इसके करीबी दोस्त कराइटू ने इसका हुलिया बयान करते हुए कहा है कि वो हमेशा ही से फ़िक्र और लापरवाह था। इसके छोटे कद पर बेतरतीब शक्लों पर पुरलिबास होता। इसके होंठ मोटे और खुरदुरे थे। इसकी गर्दन कंधों में दसी हुई थी। आंखें बड़ी बड़ी और हलकों से उभरी हुई थी। इसकी नाक चपटी और पेशानी छोटी थी। इसकी दाढ़ी बेतरतीब और उलझी हुई होती थी। इसका लुबादा अमूमन इसके जिस्म से ढलका हुआ रहता। वो अपने बारे में कहता कि ये देवताओं की मर्ज़ी है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। हर मखलूक को खलक करने वाला ख़ुद बेहतर समझता है कि मखलूक को कैसा होना चाहिए, लेकिन इस भद्दे और बेडोल जिस्म के अंदर बहुत ही खूबसूरत, नेक, सच्चाई और बसीरत से भरपूर रूह थी। लोग कहते थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना नेक, शरीफ और तहम्मुल मिजाज आलिम शख्स नहीं देखा था। इसने कभी किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। वो अपने दोस्तों के साथ मेहरबान और वो माशरे को एक ऐसा इदारा करार देता था जिसमें तमाम अफराद एक दूसरे को खुशी फराहम करें। इसकी कुव्वत इरादी भी बहुत ताकतवर थी। वो अपने मुखालफिन को भी इज़्ज़त की निगाह से देखता था। अगरचे सुकरात के दौर का माशरा इंतशार और बदनज़मी का शिकार था, लेकिन ऐसे हालात में इसकी इखलाकी खूबियों की बदौलत इसकी हर जगह इज़्ज़त की जाती थी। वो इंतहाई खुदादाद जहानत का मालिक था। वो जहालत को बुराई का करार देता था। इसका कहना था कि खालिक ने मखलूक को एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है। इसके काबिल तरीन शागिर्द अफलातून का कहना है कि सुकरात एक बहुत बड़ा मुहिब्बुल वतन भी था। एक वाक़या सुकरात के लड़कपन की जहानत और तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से एक वाक़या सुकरात के बचपन के दोस्त और हम मकतब क्राइटू ने बयान किया है कि मैं और सुकरात एक दिन कम्हार के चाक के पास से गुज़र रहे थे। कम्हार ने नरम नरम मुलायम मिट्टी का एक लौंदा चाक पर रखा। चाक को तेज़ी से घुमाया और लूंदे में अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से हरकत दी कि देखते ही देखते एक खूबसूरत मर्तबान मिट्टी के लूंदे की जगह पर नमूदार हो गया। सुकरात ने कहा, अभी तो चाक पर मिट्टी का लूंदा था, ये खूबसूरत मर्तबान आखिर कहाँ से आ गया? फिर खुद ही कहने लगा, हाँ, ये मर्तबान कम्हार के जहन में था और फिर हाथों के हुनर से मुंतकिल होकर इसकी चाक पर आ गया। सुकरात ने नतीजा अखज़ किया कि कोई भी मादी चीज़ जैसे मकान, कुर्सी या कोई मुजस्समा या तस्वीर पहले इंसान के जहन में आती है, फिर इंसान अपने जहन के इस नक्शे को मादी शक्ल में डालता है। ये एक ज़बरदस्त और गैर मामूली दरियाफ़त थी। सुकरात ने हुनर, फ़न और तख्लीक के बारे में जान लिया था। सुकरात ख्याल करता था कि ये इल्हामी निशान देवताओं की जानिब से इसकी रहनुमाई करता है, क्योंकि देवताओं को तमाम चीज़ों का इल्म है। सुकरात जब जवानी में दाखिल हुआ तो फिर वो इल्हामी निशान की कैफियत को समझने लगा। इसे यकीन होने लगा कि इसके ज़मीर में अच्छाई और नेकी के हवाले से कोई ख़ास बात है। दरअसल इल्हामी निशान को ज़मीर की आवाज़ कहना ज़्यादा मुनासिब है, जो कि इसे गैर ज़रूरी काम करने से रोकता था और अच्छे और नेक काम करने का मशवरा देता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुकरात की इस कैफियत का चर्चा होने लगा।
ایتھنز کے لوگ اس کے متعلق بحث کرنے لگے، لیکن سقراط نے کبھی بھی اپنی اس کیفیت کے حوالے سے نہ کوئی بات کی، نہ ہی کسی کو اس کی کیفیت کی تفصیل بتائی۔ سقراط کی شادی۔ ایتھنز کے رواج کے مطابق سقراط نے جوانی میں مائرٹ نامی خاتون کے ساتھ شادی کی جو طاعون کی وبا میں مر گئی۔ سقراط نے دوسری شادی 45 سال کی عمر میں زینتھپی نامی خاتون سے کی۔ یہ خاتون سقراط سے عمر میں تقریباً 20 سال چھوٹی تھی، لیکن خاصی بد زبان بھی تھی۔ بیوی کی بد کلامی سے سقراط کے تحمل کو مزید تقویت ملی، اور وہ اپنی بیوی کی بد کلامی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا رہتا تھا۔ اس کی دوسری شادی سے 3 بیٹوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ زینتھپی سقراط کے ساتھ ہی بد کلامی نہ کرتی بلکہ سقراط کے دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ بھی بد کلامی کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی بد کلامی کی وجہ سے ہی پورے ایتھنز میں مشہور تھی، اس لیے لوگ اس کی اس بد کلامی کی وجہ سے زیادہ ناراض نہ ہوتے تھے۔ سقراط کی عمر 50 سال ہو چکی تھی۔ کسی معاشرے میں اتنا وقت گزارنے کے بعد اس شخص کے کردار، شخصیت اور معاملات کے بارے میں لوگ اسے مکمل طور پر جان جاتے ہیں۔ سقراط بھی ایسا ہی شخص تھا جس کی عادات و کردار کے بارے میں اس معاشرے کے لوگ اس کے بارے میں متفق رائے رکھتے تھے کہ سقراط کردار، گفتار، عقل و خرد اور اخلاقی حوالے سے بہترین انسان ہے۔ وہ لوگوں کو انصاف اور سچ بولنے کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی گفتگو کرتا وہ خوشی اور لطف محسوس کرتا تھا۔ اس کی روح کی بالیدگی اور ذوق جمالیات نے اس کے گفتار و کردار میں ایک خاص جاذبیت اور حلاوت پیدا کر دی تھی۔ مناظرے۔ سقراط مناظرے کے قائل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے دنیا کو مباحثے یا گفت و شنید کے ذریعے مسائل کے حل کے ایک نئے انداز سے روشنا کرایا۔ ان کا طریقہ بحث فضائی قسم کا تھا، مگر اسے مناظرہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنی بحث سے اخلاقی نتائج تک پہنچنے اور حقیقت کو ثابت کرتے۔ وہ پے در پہ سوال کرتے اور پھر دوسروں پر ان کے دلائل کے تضادات عیاں کرتے اور یوں مسائل کی تہہ تک پہنچ کر منطقی اور مدلل جواب سامنے لایا کرتے تھے۔ سقراط کے نظریات ان کی زندگی میں ہی یونان کے معاشرے میں مقبول ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ان کے ارد گرد رہنے والے نوجوانوں نے مذہب اور طریقے حکومت پر سوال اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ سقراط کے نظریات اس وقت کے نظام کے لیے شدید خطرہ بن گئے تھے۔ بالآخر ایک دن شہر کے وسط میں لگنے والی عدالت نے سقراط کو طلب کر لیا۔ اس موقع پر موجود ارکان کی تعداد 500 تھی۔ سقراط پر الزام۔ سقراط کے خلاف 3 بڑے الزام اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ نمبر 2 یہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ نمبر 3 یہ کہ یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ جیوری کے 500 ارکان میں سے 220 نے سقراط کے حق میں اور 280 نے سقراط کے خلاف فیصلہ دیا تھا، جس کے بعد اکثریتی ارکان نے اس کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ جمہوریہ ایتھنز کے طریقہ کار کے مطابق سقراط کو اپنی صفائی دینے کا موقع بھی دیا گیا تھا، اور اس موقع پر ان کی طویل تقریر تاریخ انسانیت پر ان کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تقریر۔ اپنی تقریر میں سقراط کہتے ہیں کہ ایتھنز کے لوگ ایک عظیم لوگ ہیں اور ایتھنز ایک عظیم شہر بھی ہے۔ آج یہاں کے لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا جب کہ وہ میری دعوت پر غور کریں گے۔ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے لیے جیل یا ملک بدری کی سزا چن لوں، لیکن جب میرے شہر کے لوگ میرے نظریات کا بار نہیں اٹھا سکتے تو پھر کوئی اور شہر میرے نظریات کا بار کیوں اور کیسے اٹھا پائے گا؟ میں چاہوں تو اوروں کی طرح اپنے بچوں کا یہاں جیوری کے ارکان کے سامنے پھراؤں اور جیوری کے ارکان سے رحم کی اپیل کروں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ یہ وہی رسم و رواج ہے جن کی میں نے ساری زندگی مخالفت کی ہے، اور اب اس عمر میں ان سے پھر جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیوری کے ارکان سے سوال۔ سقراط نے جیوری کے ارکان سے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے یہ سمجھ کر میرے لیے موت کی سزا تجویز کی ہے کہ مستقبل آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو یہ آپ کی بالکل غلط فہمی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا چراغ گل کر کے آپ اپنی غلط کاریوں پر تنقید کا راستہ روک لیں گے، تو یاد رکھیے آنے والے وقت میں ایک نہیں کئی ہوں گے جو آپ کو مجرم ٹھہرائیں گے، جنہوں نے مجھے مجرم ٹھہرایا ہے، اور اب ان سے میرا معاملہ ختم ہوا۔ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم اپنے اپنے رستوں کی طرف جاتے ہیں، میں نے مرنے کو اور آپ زندہ رہنے کو۔ سقراط کی وفات۔ سقراط کی وفات کا دن تاریخ دانوں کے لیے موضوع بحث ہے، کیونکہ قدیم مخطوطات سے ہمیں کوئی دن نہیں ملتا،
سمون کرچلی کی کتاب بک آف ڈیڈ فلاسفر کے مطابق وہ 16 فروری 399 قبل مسیح کا دن تھا جب سقراط نے اپنے شاگردوں کو آخری درس دیا، جس میں انہوں نے اپنے روح کے لافانی ہونے پر زور دیا، اور اس کے بعد زہر کا پیالہ پی کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے وقت ان کے شاگرد ان کے چہار جانب گریہ کر رہے تھے۔ سقراط کے نظریات کا خلاصہ۔ فی زمانہ سقراط کی کوئی تصنیف موجود نہیں، تاہم اس کے شاگرد رشید افلاطون نے اس کے نظریات کو قلم بند کیا اور اپنی ہر دوسری تحریر میں اس کے حوالے دیے۔ اس کی نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے۔ نمبر 2، جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ نمبر 3، جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 4، انسان کو انصاف اور ظلم و سچ اور جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ نمبر 5، حکمت اور دانش لا علمی کے ادراک میں پنہاں ہے۔ نمبر 6، جاننا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ نمبر 7، عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8، نیکی علم ہے، اس لیے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ نمبر 9، خیر و شر کے اصول عقلی طور پر لوگوں کو سمجھائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 10، بدی کرنے کے بعد سزا پانا بنسبت بچ کر نکل جانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ نمبر 11، سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبراتا ہے۔ نمبر 12، عقل کلی کا وجود ہے۔ نمبر 13، خیر مطلق کا وجود ہے۔ نمبر 14، نیکی عقل ہے اور بدی جہالت۔ نمبر 15، نیکی آپ ہی اپنا اجر ہے اور بدی آپ ہی اپنی سزا۔